اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ ایسے دوست، ایسا حلقہ احباب آپ کو نصیب کرے، ایسا حلقہ احباب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے جن میں منافقین نہ ہوں۔ سب سے جو بڑا طبقہ ہے ہمارے درمیان وہ منافقین کا ہے۔ آج آپ کو میرا جو بیانیہ ہے اس میں تبدیلی نظر آئے گی۔ جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی عام باتیں ہیں، آپ نے غور سے سننی ہیں۔ میں وہ شخص ہوں جو کہ 2.5 سال ہو گئے مجھے B4U کے بند ہونے کے بعد میں نے کوئی جاب نہیں کی ہے کسی جگہ پہ۔ مختلف کمپنیوں میں نے کام کیا ہے، کسی میں نقصان کیا ہے، کسی میں نے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن B4U کے بند ہونے کے بعد متاثرین کے جو حقوق تھے ان کے لیے میں نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ میں ان کے لیے آواز بلند کروں گا، اور اس میں اپنی بساط کے مطابق میں نے وقتاً فوقتاً جتنا ہو سکتا تھا وہ میں نے کام کیا ہے، اور میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا ہے میں نے، میرا کسی پہ گلہ نہیں ہے۔ لیکن جو حقائق ہوتے ہیں، زمینی حقائق کو دیکھ کے چلنا ہی عقل مندی ہوتی ہے، اس لیے میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنے جا رہا ہوں جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آگے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جناب والا بات یہ ہے کہ تقریباً ستمبر 2021 میں جب B4U بند ہوئی تو اس کے بعد سے ہم یہ آواز لگا رہے تھے کہ متاثرین کی جو حقوق ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے، ان کا دفاع کیا جائے، ان کے لیے ہم کھڑے ہوں۔ مختلف اس میں کمپنیاں بنی، کمیٹیاں بنی، اور ان کمیٹیوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا۔ اس میں کسی نے پازیٹیو رول ادا کیا، کسی نے نیگیٹو رول ادا کیا۔ وہ تمام لوگ ہمارے لیے آج بھی قابل احترام ہیں۔ جو کچھ کسی نے کیا وہ اس نے اپنے ذات کی خاطر کیا، اپنے لیے کیا، تو اس کی سزا اور جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہے۔ میں نے جو کچھ کیا اس میں اگر میں نے ٹھیک کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، اگر میں نے کچھ غلط کیا تو اس کی سزا مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ بہرحال میں نے اپنے ضمیر کے مطابق اپنے جو میرا موقف تھا اس کو میں لے کر چلا اینڈ تک، اور ابھی تک بھی میں اپنے اس موقف پہ کسی حد تک قائم ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں نے ڈسہرٹ کیا۔ کس وجہ سے ڈسہرٹ کیا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ میرے گروپ میں تقریباً کوئی 450 کے قریب لوگ ابھی بھی موجود ہیں، جو کہ جس میں اکثر لیڈرز ہیں، اور B4U میں ان کے ساتھ آگے بڑی بڑی ٹیمیں ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی فالورز ہیں، اور کچھ لوگ پرسنل پہ بھی رابطے کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے میں آواز اٹھاتا رہا وقتاً فوقتاً، اور میرا جو کلیئر موقف تھا میرے پیچھے، اس میں میں ان تمام اپنے دوست مخلصین لیڈرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے آخر دم تک، جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ ان تمام منافقین کے علاوہ کہ جنہوں نے درمیان میں چھوڑ دیا اور جو کہ سائڈ پہ ہو گئے، اور جنہوں نے ہمیں بتائے بغیر جو ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، ہمارے ساتھ گروپوں میں بھی موجود ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے لیے نمازیں پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے تہجد پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے پہلے کیش ورتھ کو جوائن کیا ہے۔ تو میری دعا ان کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر جگہ پہ کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقت سے بچائے، میں ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ بہرحال بات یہ ہے جی کہ ہماری تقریباً 2-2.5 مہینے سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی، اور مختلف اوقات میں نے اس پہ اشارہ بھی دیا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور کچھ ذرائع ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہماری ملاقات کروانا چاہتے ہیں CO صاحب سے، لیکن وہ ملاقات چند وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو سکی، جس میں CO صاحب کا جو پچھلی ڈیٹ پہ اریسٹ والا معاملہ تھا اس وجہ سے ڈیلے ہوا۔ اس میں نے 2 ویڈیوز بھی بنائیں، اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی انہوں نے کیش ورتھ کو بہت عرصہ پہلے سے جوائن کر لیا تھا، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے۔ وہ 2 ویڈیوز بھی میں نے بنائی تھیں، اور تیسری ویڈیو میں نے جو اکاؤنٹ اوپننگ کی بنائی تھی، یہ اس دن کی بات ہے جس دن ہماری لاسٹ اینڈ فائنل میٹنگ ہو رہی تھی۔ کیش ورتھ کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے اس میں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اچھا، ہم کا مطلب یہ ہے، میں جہاں پہ بھی یہ ہم کا لفظ استعمال کروں گا اس میں میرے ساتھ جو ہمارے چکوال ٹائیگرز گروپ کے لیڈرز ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جو لیڈرز شامل ہیں ان کو میں ہمیشہ ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ تو ہمارا جو یہ فیصلہ تھا کہ جی اس جو کیش ورتھ ہے اس کو جوائن کرنا چاہیے،
اس میں آخر دم تک میں نے نیگیٹو میں جو ہے وہ رسپانس دیا تھا، اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ سی او صاحب کے ساتھ ہم ملیں، ایک دفعہ ہم سی او صاحب سے پوچھیں کہ سی او صاحب اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں اور مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن اس میں چونکہ ہماری ملاقات جو ہے وہ سی او صاحب سے نہیں ہو سکی، لیکن ہمیں جو بتایا گیا، جو حقائق ہمارے سامنے رکھے گئے، اس کے مطابق یہ تھا کہ کیش ورتھ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 40-41 ہزار پہ فگر اگر پہنچا ہوا ہے، تو اس میں کیش ورتھ میں تقریباً ابھی اس وقت جو میں فگر آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی آئیڈیاں مرج کروا لی ہیں، اور وہ 1 لاکھ کے قریب فگر پہنچ چکا ہے بی فار یو کے ممبران کا۔ اب ہم اگر جائزہ لیتے ہیں کہ جی بی فار یو کے ٹوٹل ممبران کیا تھے، تو اس کی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ لائبلٹی جو سیف صاحب پہ ہے وہ ہے تقریباً 1.5 لاکھ اکاؤنٹس کی۔ 1.5 لاکھ اکاؤنٹس کی اگر لائبلٹی ہے، تو جناب والا اگر 1 لاکھ کے قریب لوگ جوائن کر چکے ہیں، اور ادھر سے ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ احتجاج کی کال دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ہم بیوقوف تو نہیں تھے، ہم احتجاج ہم نے کیا ہوتا، اور کوئی کسی احتجاج کی کال ہم نے نہیں دی۔ اسی وجہ سے احتجاج کی کال ہم نے نہیں دی تھی کہ ہم اندر کی جو کہانی ہے وہ ہمیں پتہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈبل گیم کرتے ہیں، اوپر سے ہمارے ساتھ ہوں گے اور انہوں نے باہر نکلنا نہیں ہے۔ وہ جاوید خان صاحب کو دیکھیں، کتنی اس بندے نے خاک چھانی ہے، کتنی خاک چھانی ہے اس نے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور آخر کار جو ہے وہ جاوید خان صاحب بھی خاموش ہو چکے ہیں۔ جی، تو اتنی جاوید خان صاحب نے خاک چھانی ہے، نیب میں ہر ڈیٹ پہ آئے ہیں، اس کے باوجود کیا ہوا مجھے بتائیں؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ ایک ڈیولپمنٹ آپ لوگوں نے دیکھی کہ سی او صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیس کیا گیا دسمبر 2022 میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا، اور بعد میں کیا کہا گیا، ایک بیان پہ وہ کیس ختم کروا دیا گیا جی وہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا جی، تو اس وجہ سے کہ پہلے نیب میں کیس چل رہا ہو تو دوبارہ کیس نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس میں اتنی لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مختصر یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ 3 جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں، پہلی کیٹیگری وہ ہے جو کہ جوائن کر چکی ہے ہم سے پہلے، اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہتے ہیں جی کہ ہم 25% ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے جوائن کرنا ہے، آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں پہ جوائن کریں یا ہمیں کہیں پہ جوائن کروا دیں۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی جو فیصلہ آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو کیا ہم نقصان کروائیں؟ لوگوں کو اگر اکوموڈیشن یہیں سے مل رہی ہے اور 25% جمع کروا کے مل رہی ہے، اور ہمارے فالوورز میں سے، ہماری ٹیموں میں سے اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کروا دیں، تو ہم انہی لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہمیں جوائن کروا دیں۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ میرا کوئی ذاتی دشمنی ہے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ، میری کوئی ذاتی دشمنی ہے سیف الرحمان کے ساتھ، میری ذاتی دشمنی ہے کیش ورتھ کے ساتھ؟ میری تو ذاتی کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے بھائی۔ جن لوگوں کے لیے میں کر رہا تھا، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جوائن کروا دیں تو ویل اینڈ گڈ، میں ان کو جوائن کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، آئیں بسم اللہ کریں، آج سے میدان میں نے کھول دیا ہے، اب کسی نے میرے خلاف بات کرنی ہے تو کھل کے بات کرے گروپوں میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، آئیں دیکھتے ہیں پھر کون اس ڈیبیٹ میں سے آگے بڑھتا ہے۔ 2.5 سال میں میرا کردار بھی دیکھ لیں، کہیں پہ میں نے اگر کہیں جھکا ہوں، کہیں میں بکا ہوں تو مجھے بتائیں، اور ابھی بھی میں نے اپنا دامن ابھی بھی صاف رکھا ہوا ہے، میں نے کیش ورتھ میں اپنا اکاؤنٹ نہیں لگایا ہوا ہے۔ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے، میں اس کو جتنا وہ کہے گا میں اس کو انعام دوں گا کہ میں نے کہیں کیش ورتھ میں اپنا اکاؤنٹ لگایا ہے یا میں نے کوئی اپنا ذاتی فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے کہیں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بھائی، میں نے اپنے ایک دوست کا اکاؤنٹ لگا دیا ہے، اس کے نام کا اکاؤنٹ لگا ہوا ہے، جو مجھے بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے کیش ورتھ جوائن کرنی ہے، بھائی آپ آ جائیں یہاں پہ، آپ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے میرا فیصلہ جو میں نے کر لیا ہے، اور یہ اتنا اس کو ٹائم بھی نہیں ہوا، یہ تقریباً آج سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ تو آج میں نے اس لیے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ میں نے ایک تحریر لکھی تھی اور میں اس کے بارے میں ایک تفصیلاً بیان دینا چاہتا تھا، جس کے لیے میں کچھ مصروف تھا، وہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ کل بھی مجھے میری ایک قریبی رشتہ داری میں فوتگی ہوگی، جس کی وجہ سے کل بھی میں ٹائم نہیں دے سکا، ورنہ یہ کام آج والا جو ہے یہ میں نے کل کرنا تھا۔ لیکن ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ سلسلہ ہے، جو لوگ کیش ورتھ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور 25% جمع کروانے کی سکت رکھتے ہیں، وہ کیش ورتھ کو جوائن
بے شک کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ جو ہے وہ جانا نہیں چاہتے اس سائڈ پہ، تو لوگ جانا چاہتے ہیں، بھائی لوگ خود جانا چاہتے ہیں، تو میں تو نہیں روکتا کسی کو۔ میں نے تو شروع سے یہی کہا تھا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے وہ بے شک جائیں، ہم کسی کو نہیں روکتے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ جن کے اندر سکت نہیں ہے، جن کے اندر طاقت نہیں ہے، اور اس کو جوائن کرنے کے لیے ان کے لیے تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں، سی او صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سی او صاحب سے کہ سی او صاحب مستحقین کے لیے آپ کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور اناؤنس کریں کہ جو بندے مستحقین ہیں، معذور ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، فوت ہو چکے ہیں ممبران، ان کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور اناؤنس کریں۔ میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، بہت نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت رحمتیں کی ہیں، تو سارا کچھ آپ نے بھی کوئی قبر میں نہیں لے کر جانا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہیں پہ رہ جائے گا، دنیا میں رہ جانا ہے۔ تو ہم نے جس طرح دیکھا، ہم نے جہاں پہ آپ کی مخالفت کرنی بنتی تھی وہاں پہ ہم نے مخالفت کی ہے، اور اب جب ہم نے دیکھا ہے کہ جی لوگ جو ہے وہ خود جانا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ سی او صاحب کے ساتھ میری بھائی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میری۔ الحمدللہ میں جب بھی سی او صاحب کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے عزت دی ہے ہمیں، لیکن اگر اب اس سے آگے ہم مخالفت کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بیوقوفی ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے ہم ان کی مخالفت کریں یا راجہ ریاض صاحب کی ہم مخالفت کریں۔ جہاں تک دیکھیں، میں نے بالکل فیئر طریقے سے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میں نے کیس یہ جو ہے وہ اس پہ فائٹ کی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا ہے کہ جی اب اس میں کچھ نہیں رہ گیا، یہ متاثرین خود آگے بڑھ کر اس کو جوائن کر رہے ہیں، تو میں نے بالکل ہینڈز اپ کر دی ہے، اور میں وانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو لوگ جا رہے ہیں ان کو میں ان کا مددگار بنوں گا، ان کو میں مدد کروں گا، ان کو میں اسسٹنس فراہم کروں گا کہ آپ آئیں یہاں پہ جوائن کریں اس کو۔ باقی جن لوگوں کے ساتھ میری ہارڈ ٹاک ہوئی ہے اس پیریڈ کے دوران، کیش ورتھ کے سلسلے میں، کسی کمیٹی کے سلسلے میں، کسی جگہ پہ بھی میری ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت الٹی سیدھی ہوئی ہے، ان تمام لوگوں سے میں دست بستہ معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے، میں نے انہی متاثرین کے لیے کی تھی، ان متاثرین کے حقوق کے لیے کی تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جس طرح وہ ایک شعر ہے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے رہے وہ وضو کرتے، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی ان لوگوں کے لیے مزید آگے بڑھ کے جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب جو لوگ کیش ورتھ کو جوائن کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ آ جائیں میدان میں۔ ہم بھی میدان میں آ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہے، کھلم کھلا بات ہے۔ اور اب اگر کسی نے کوئی الزام تراشی کی بات کی تو اس کا اپنا دین ایمان ہے۔ اگر مجھ پہ کسی نے کوئی الزام لگایا ہے پچھلے دور میں تو میں نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ آئیں میدان میں اور ثابت کریں کہ سلیم جھمٹ نے یہاں پہ کوئی چیز لی ہے کسی سے، ٹھیک ہے۔ آج بھی میرا یہی اعلان ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے، میں نے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی ہے اپنی ذات کے لیے۔ ان متاثرین کے لیے میں نے صرف ایک راہ کھولی ہے اور اس پہ میں انشاءاللہ کام میں نے شروع کر دیا اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ اگر کسی کو کوئی گلہ ہے، کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، میرے ساتھ وہ بات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔